اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وقت امام۔ میرا نام ہے عالیہ آل المہدی اور میں آج موجود ہوں بی بی زہرہ آل المہدی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بی بی زہرہ جی، ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ ہم اس خاص پروگرام میں کیا کیا موضوعات دکھائیں گے اور بتائیں گے لوگوں کو، کن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کی تھوڑی وضاحت دیں اس شو میں جی۔ اور یہ کتاب لکھی ہوئی ہے ابو صادق عبداللہ ہاشم ابو صادق علیہ السلام کی کتاب ہے، جس کا نام ہے مقصد حکیم۔ عربی میں اس کا نام غایت الحکیم ہے، اور اردو میں آپ سمجھ سکتے ہیں مقصد حکیم، یا انگلش میں دا گول آف دا وائز۔ تو اس کتاب میں ابو صادق علیہ السلام جو کہ قائم آل محمد ہیں، انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے انسانیت کی تاریخ کو دکھایا ہے کہ انجیل، توریت اور قرآن میں کس طرح سے کن کہانیوں کو، کن واقعات کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کیسا ہے اور ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ بہت ہی خاص کتاب ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے جی۔ اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں کہ اس کتاب میں کیا حقیقت موجود ہے، کیونکہ قائم آل محمد جس علم کے ساتھ آتے ہیں وہ بہت ہی ضروری علم ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ وہ، اور اس علم سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی میں قائم آل محمد ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ آل مدینہ وسلم تسلیما۔ موضوع بہت اچھا ہے کیونکہ ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ چلا کیسے، انسان کا سلسلہ دنیا میں چلا کیسے۔ یہ تو بہت لمبا قصہ ہے، ایک گھنٹے میں یہ پورا نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، جیسے وہ جنت میں گئے اور کیسے زمین پہ آئے۔ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، جب شروع سے تو وضاحت بہت لمبی ہے، پھر کبھی کریں گے ہم، یہ نہیں کوئی ادھوری کہانی چھوڑیں گے، کریں گے پوری۔ پہلے تو ہم آدم علیہ السلام کا بتائیں گے کہ انہوں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو تیار کیا، حکم دیا فرشتوں نے سجدہ کریں آدم کو، تو تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیر کی نہیں کی، تو ابلیس نے، جو اس وقت عزازیل تھا، تو آدم علیہ السلام کو جب جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، یا ان کو پہلے جو کچھ سکھایا تھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم جنت میں جاؤ اور جا کر ہر پھل کھاؤ، پر درخت طیبہ کے نزدیک مت جانا، کیونکہ یہ درخت آل محمد کے لیے ہے، بالکل، یہ علم کا درخت ہے۔ اور اس میں جلدی سے اگر میں سمجھا سکوں کہ یہ جو حصہ ہے کتاب کا یہ کہاں سے ہے۔ اب اگر ہم سنیں جس طرح سے بی بی زہرہ نے سمجھایا ہے، بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے بتایا ہے کہ یہ پوری کہانی کا جو اصل ہے وہ کیا ہے، وہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہم اگر مقصد حکیم کی کتاب کی طرف دیکھیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ابو صادق علیہ السلام نے بھی جو پورا سمجھایا ہے وہ سب یہیں سے شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پہلا عہد نامہ، اور اگر ہم چاہیں کہ ہم ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ عہد نامہ کیا ہے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ عہد نامہ کیا تھا، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر پھل کی طرف جاؤ، بس اس درخت کے پاس کے نزدیک نہ جاؤ، اس طرح سے نا۔ تو عہد نامہ یا معاہدہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ بنایا ہوا ہے، اور اس کتاب کا جو پہلا لائن ہے وہ کیا ہے؟ وہ لکھا ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ انسانیت کے رشتے کی کہانی ایک عہد کی کہانی ہے۔ یعنی کہ ابو صادق بتاتے ہیں کہ عہد نامہ ہی انسان کا مذہب ہے، کیونکہ اس عہد نامے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا حکم ہے۔ اور اس وقت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو ایک ہی حکم بتایا گیا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، اور دوسرا حکم یہ کہ وہ ان کی اولاد پھیلے دنیا میں۔ لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام بنایا وہ ایک ہی بات تھی کہ درخت کے نزدیک نہ جاؤ۔ جی آگے بڑھیے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب جنت میں گئے تو ابلیس ظاہر ہے ان کی وجہ سے ورگلایا دنیا میں، اس کو جنت سے نکالا گیا،
تو آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے. ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک عہد لیا تھا کہ جن مجھے قیامت تک زندگی دے، اور دوسرا کہ تو جس مٹی کے بنے پتلے کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے اس کو میں ورگلاؤں گا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تیرا حق ہے، تو نے میری عبادت کی ہے، میں تجھے صلہ دیتا ہوں. اس نے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام اس نے، یہ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں بھی یہ ثبوت ہے جی، پھل تھا، سیب تھا، یہ تھا. سوچنے کی بات ہے کہ جنت میں پھل سیب کھانے کا مقصد ہی نہیں تھا. دنیا میں سیب نہیں کھایا جاتا، جب پھل کسی پھل کا معنی نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا سب پھل کھائیں، پر درخت طیبہ کے نزدیک مت جانا کہ آل محمد اور آل محمد کے لیے ہے. تو اس نے آدم علیہ السلام کو ورگلا لیا. آدم عہد اپنا بھول گئے کہ اللہ سے جو وعدہ لیا تھا. انہیں ابلیس نے کہا تھا کہ تم اس درخت کے نزدیک جاؤ اور یہ درخت میں علم کا درخت ہے، تم قیامت تک زندہ رہو گے اور سارا علم آ جائے گا. جی یہ اس طرح سے قصہ بتایا جاتا ہے. جی اس طرح سے آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کہا تھا، اماں ہوا کو نہیں کہا تھا، ابلیس کو، آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کہا. جی جب آدم علیہ السلام اس درخت کے نزدیک گئے، اس محمد اور آل محمد کا تھا، اس میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ اس کو نظر آ گیا آدم علیہ السلام کو. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہوا سے بھی خوبصورت عورت ہے، کتنا جڑا ہے. ان کا رجحان ادھر ہو گیا جی بی بی کی طرح. جب ہوا نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا رجحان ادھر ہو گیا، جلسی کہاں سے شروع ہوئی؟ کہتے ہیں نا آج عورت مرد کی جلسی کرتی آئی ہے نا، یہ اس وقت ہی جلسی ہو گئی تھی. اماں ہوا نے جلسی کی کہ آدم کا رجحان ادھر ہو گیا ہے. جب آدم نے یہ بے حرمتی کی بی بی کی اور اماں ہوا نے کیا جلسی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام علی کو حکم دیا کہ انہیں جنت سے نکال دو، بالکل تم جاؤ. کہتے ہیں کہ مغرب کی طرح انہیں بھیجا، مشرق کی طرح ماں ہوا کو بھیج دیا. آج اصلیت کس نے بتائی؟ ابا صادق علیہ السلام نے آ کر ہمیں بتائی، جو قیم آل محمد ہے. یہ لوگ تو سنتے ہو گئے نا، اور یہ قیم کیسے بن گئے؟ ہم اس کو ان کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہر نبی کے ساتھ اس کا وزیر ہوتا تھا. اور آج کل عام دنیا میں دیکھو نا، بادشاہ بنتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ وزیر ہوتا ہے نا، وزیر ہی سب کچھ کرتا ہے نا. ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ امام علی کرتے تھے نا ہر چیز. کہتے نہیں کہ وہ علم کے شہر تھے، تو علی ان کا دروازہ ہے، یہ عام سب کو پتہ ہے. بے شک. پر انہوں نے اہل بیت کے سب جو بھی لکھا تھا، سوچنے کی بات ہے. قرآن آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پر، تو انہوں نے برداشت نہیں ہوا. اس وقت بھی یہی کچھ لکھا تھا جو انہوں نے نکال دیا ہے قرآن پاک سے. آج محمد اور آل محمد کا ذکر کرنے کے لیے آج محمد آل محمد خود آئے ہیں. کہیں تو کہتے ہیں نا جی امام دکھائیں، امام کی طرح آپ کے، یہ ہم دکھا رہے ہیں. کیم جو ہیں یوٹیوب پہ دیکھو، ہر جگہ انہوں نے علم کو چھپا کر تھا انہوں نے ظاہر کیا، کھلے عام دے رہے ہیں علم ابا صادق علیہ السلام. صحیح بات ہے. اور یہ جو بھی ہم بتا رہے ہیں اس وقت، اس کتاب سے جو بھی ہم معلومات نکال کے اس کے بارے میں ہم وضاحت دے رہے ہیں اس وقت شو پہ، وہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم دکھائیں لوگوں کو کہ جو اصلیت ہے کہانی کی وہ کس طرح سے تھی. کیونکہ اس چیپٹر میں اور اس کتاب نے جو پہلا چیپٹر ہے جی، اس میں بالکل اچھی طریقے سے ابو صادق علیہ السلام نے اس کہانی کو آرام سے آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے. اور اس لحاظ سے نہیں کہ صرف اور صرف ایک کہانی کے طور پہ انہوں نے بتایا ہے، بلکہ انہوں نے ہر بات کے ساتھ بہت ہی زبردست ثبوت بھی دیے ہیں. جی. اور وہ ثبوت بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے اور صرف کہانی دیکھیں گے. نہیں، کہانی کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی دیکھیں گے. اور اس وقت آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں اس کہانی کے لحاظ سے کہ یہ ہوا پھر وہ ہوا، پھر اس طرح سے آپ نے جو سمجھایا ہے، جی، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے کافی بھاری بات ہو
کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ درخت کیا اور یہ وہ، لیکن ضروری ہے کہ ہم سمجھائیں بھی لوگوں کو کہ ہم کیوں ناظرین سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک دم سے جان جائیں کہ وہ درخت ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. جی. کیونکہ درخت سے مراد کیا ہے آج تک کسی عالم نے نہیں سمجھا. سب کہتے رہے کہ درخت کسی سیب کا درخت، سیب کا درخت یا انار کا درخت یا گندم کا درخت، لیکن اب ہم جانتے ہیں قائم آل محمد کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ درخت باقاعدہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ ایک دو میں اگر ایک نور تھے جن کی بات ہو رہی جی نور کی بات ہو رہی تھی، تو کچھ ہم اگر وضاحت بھی دیں کہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں، کیا ثبوت ہے اس کے پیچھے. اب کتاب میں باقاعدہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لکھا ہے کہ لفظ درخت کسی اور چیز کے لیے ایک تمثیل یا علامت ہے، تو درخت کسی چیز کی نمائندگی کرتا ہے. جی. اور کیوں؟ اب ہم بہار الانوار کی طرف اگر ہم دیکھیں، جی حدیث کی کتابیں بہت ہی ایک کافی لوگ جانتے ہیں، کافی پاپولر کتاب ہے حدیث کی کتاب، اور شیعہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے اس کتاب کا نام بہار الانوار، جس میں محمد آل محمد کے احادیث موجود ہیں. جی. تو اس میں ایک حدیث ہے بہت ہی ضروری حدیث، کیا ہے کہ یہ امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو صحابہ تھے، امام علی رضا علیہ السلام کے صحابہ نے آ کے مولا سے پوچھا کہ یہ درخت کس چیز کا درخت ہے، تو مولا نے جواب دیا یہ دنیا کے درختوں کی طرح نہیں ہے. یعنی کہ یہ باقاعدہ درخت نہیں ہے، درخت بس ایک مثال ہے، مثال کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ. تو اور بھی اگر ہم آگے بڑھیں تو اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی کتابوں میں درخت کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے مراد باقاعدہ درخت نہیں ہے بلکہ ایک انسان ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ میں ایک دعا موجود ہے، تو میں اگر پڑھ لوں تو یہ لکھا ہے کہ ہم یعنی کون؟ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. ہم نبوت کا درخت اور پیغام کا مقام ہیں، اور ہم فرشتوں کی طرف لوٹنے کی جگہ ہیں. تو یہ نہج البلاغہ میں باقاعدہ ایک دعا کی طرح موجود ہے. بی بی زہرا اگر دیکھوں قرآن پاک کی طرف، کیونکہ لوگ شاید کہیں نہیں ہم حدیث سے لے لیتے جی، ہمیں قرآن سے وضاحت ہو، جی ہم بھی قرآن سے ہی وضاحت لینا چاہتے ہیں. تو قرآن میں باقاعدہ ایک آیت ہے جس میں شجرہ طیبہ کی بات ہوئی ہے، اور یہ باقاعدہ آج کل کے عالم جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ جو شجرہ طیبہ ہے، جس آیت میں شجرہ طیبہ کی بات ہوئی ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محمد اور آل محمد کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک باقاعدہ کھلے عام بات ہے. تو اب اگر ہم جانتے ہیں کہ شجرہ طیبہ ایک درخت کی بات ہو رہی ہے جو کہ محمد اور آل محمد ہے، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ جو آدم علیہ السلام جس درخت کے پاس گئے تھے وہ درخت بھی کوئی شخص ہو؟ اور اگر وہ شخص ان کے لیے حلال نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ شاید اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی خاتون تھی، اور اس وقت جنت میں سب سے بالا تر خاتون کون تھی؟ بی بی فاطمہ علیہ السلام تھی. تو اب ہم جانتے ہیں قائم آل محمد کی تفسیر سے کہ بہت ہی ایک شاید چونکنے کی بات ہو، لیکن اب ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے نا کہ اس طرح کا کون سا گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے خلیفے کو جنت سے انہوں نے منع کیا، اس بات پہ منع کیا اپنے خلیفہ کو منع کیا، اور ایک ایسا جرم، ایک ایسا گناہ کیا اس خلیفے نے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم سے کہ جنت سے نکل جا. تو یعنی کہ کوئی ایسا ہی جرم ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا کہ کسی پھل سے انہوں نے کچھ کھا لیا یا کوئی سیب کھا لیا، باقاعدہ انہوں نے کوئی جرم کیا، کوئی گناہ کیا. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جرم یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جس طرح سے آپ نے سمجھایا اور یہ کہ وہ درخت ایک شخص ہے. اب اس سے بہتر اگر کسی کے پاس تفسیر ہے تو وہ ہمارے سامنے لائیں ضرور، لے کر، لیکن میرے خیال میں بی بی زہرا یہ ممکن نہیں ہے، آج تک تو نہیں ہوا ہے. جی ہم یہی بار بار کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے نا، آپ کے پاس موم ہیں، آپ کے پاس ابا صادق جیسے ربر ہیں، قائم آل محمد ہیں، تو آپ کے پاس وصیت ہے، تو یہ پیش کریں نا، ہمیں بتائیں نا. یہ تو نہیں نا باتوں سے ایک دوسرے کے جو انسانی کی شروع سے روز اول سے ایک جلسی ہے، ایک ان میں یہ ہے کہ کسی کی بات کو نہ ماننا، ضد ہے انسان میں، یہ ضد ہی چل رہی ہے نا. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں نہیں آئے تھے؟ بے شک اہل کے ساتھ تھے نا، نور تھے. بی بی فاطمہ تو ذرا سلام اللہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے تو میں ان کو ایک اور تفصیل بتانا چاہتی ہوں کہ بی بی فاطمہ تو ذرا سلام اللہ جب دنیا میں آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ بہت ہی اچھی بات کی آپ نے.
معاملی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ آج علی کے ساتھ پنجتن پاک کمانے والے ہیں نا جی، معاملی تھے، یہ تھے، وہ تھے. آج امام علی کے محمد اور آل محمد نے قائم کیا بس صادق علیہ السلام کو. بار بار بتاتے ہیں یہ دور امام ہیں، ان کے بغیر امام کی کوئی بھی، میں گارنٹی دیتی ہوں، کوئی زیارت نہیں کر سکے گا جب تک بس صادق علیہ السلام کی زیارت نصیب کسی کو نہ ہوئی. تو دروازوں پہ جان کر نہ بولے کہ ہم جی امام کے اندر آ سکتے ہیں، ہم اندر، ایسے سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ قانون نظام بنائے ہیں. بے شک جب بھی کوئی نبی یا پیغمبر یا کچھ بھی آتے تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ وزیر ہوتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہارون تھے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملی تھے. کیا انہوں نے یہ کام کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا؟ جب آپ بنتے ہیں کہ ہم جی مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، پہلے تو ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو. آمین. انہوں نے کہا ہے نا کہ آخری زمانے میں امام آئیں گے، آ کر اپنا جڑا کل نظام بدل جائے گا دنیا کا. سبحان اللہ. آ کر امام شریعت بدل جائے گی. کیوں بدلے گی؟ کہ 6ویں جو چھٹی شریعت تھی نا، اس کو انہوں نے توڑ ہی نہیں نبھایا، انہوں نے توڑ دیے. جو کچھ انہوں نے کہا انہوں نے مانا ہی نہیں. آپ نے اتنی اچھی بات کی اس وقت کہ اگر اس عہد نامے کو مسلمانوں نے نہیں نبھایا تو وہ ان الفاظ کو سن کے بس ہماری خواہش یہ کہ وہ ہضم کر سکیں کہ یہ باقاعدہ ایک حقیقت ہے. کیونکہ اگر آپ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اگر مان سکتے ہیں کہ اہل بیت کے خلاف بہت ہی ظلم ہوا دنیا میں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح سے کچھ ہوا ہو؟ جی اس طرح سے کیا ہوا نہیں. محمد پر بہت ظلم کیا انہوں نے. تو یہ ایک ناممکن بات نہیں ہے، اور اس سے بہتر کوئی تفصیل کتنے سال ہو گئے ہیں ابا صادق علیہ السلام کو محنت کرتے ہوئے، یا کتنا سال ہو گیا ان کو تبلیغ دیتے ہوئے. سامنے بھی آ گئے ہیں کہ آؤ دیکھو، ہاں نہیں جی یہ شخص ہم اس کو نہیں. وہ میں ان سے یہ پوچھتی ہوں، جو نبی پیغمبر آئے تھے کیا وہ بشری لباس میں نہیں آئے تھے؟ بالکل آئے تھے. نور تھے، 5 تن جو تھے علیہ کے ساتھ نور تھے، پر آنا پڑا اس دنیا میں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مجھے مندروں اور مسجدوں اور گردواروں میں نہ پوجو، میں ہر انسان کے دل میں ہوں، شرع سے نیڑے ہوں. سبحان اللہ. میرے ساری کائنات ہمارے اندر ہے، پر ہم کیا کریں؟ ہم جس کا حکم ملا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں، یہ کام نہ کریں، وہ کام نہ کریں، ہم وہی کر رہے ہیں. کیڑا مسلمان ہے؟ میں بتانا چاہتی ہوں کہ کیڑا مسلمان ہے جو صحیح پرفیکٹ ہے سوائے محمد اور آل محمد کو. بے شک. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو بناتا ہے نا پرفیکٹ ہے وہ. اور اسی بات پہ بھی زورا. اب اگر ہم ایک قرآنی ورس کو دیکھیں، ایک آیت کو دیکھیں کہ سب کے سب جانتے ہیں اس آیت کو کہ بے شک میں اس دنیا میں خلیفہ بناؤں گا، زمین میں خلیفہ بناؤں گا. تو اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خلیفہ بنا رہے ہیں. آپ جیسا کہ آپ نے کہا کوئی انسان پرفیکٹ نہیں سوائے محمد اور آل محمد کے. جی. تو وہ جو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس خلیفے کو کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ یہی ضرورت تھی کہ لوگوں کو ہدایت ہو سکے، لوگوں کی ہدایت ہو کر سکے. ورنہ کیوں بنائے خلیفہ؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا انسانیت کو بنائے گا؟ نہیں. ظاہری بات ہے ان کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خلق کیا. تو سب سے پہلا جو انسان تھا وہ ایک خلیفہ تھا، وہ آدم علیہ السلام تھے. لیکن آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بناؤں گا، تو کس نے سب سے پہلے انکار کیا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا آدم کے سامنے؟ ابلیس نے. جو عزیز اور اس کی کیا وجہ تھی؟ جس آیت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں، میں نہیں کروں گا. اور اب ہمارا یہ مقصد ہے اس وقت اس آیت کو سامنے لانے کی کہ جو اس چیپٹر کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی خوبصورتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو صادق نے یہ دکھایا ہے کہ خلیفہ کو انکار کرنے کا عمل ابلیس کا عمل ہوتا ہے. تو ابلیس کے جو اعمال ہیں، ظاہری بات ہے وہ ہدایت پہ نہیں ہے، وہ گمراہی کے اعمال تھے. ابلیس نے چاہا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ نہ کرے. تو ظاہری بات ہے کہ جب خلیفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہو اور اس کو انکار کیا جائے تو یہ ابلیس کی سنت ہے. اور ہم اگر یہ جو بہت ہی ظاہر ہے، پھر ہم کہیں گے کہ حقیقت بہت بھاری ہے، حق کی جو بات ہوتی ہے بہت ہی بھاری ہوتی ہے. امام علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کہا کہ سچائی کڑوی ہوتی ہے. تو اب ہم اگر ایک آیت کی طرف جائیں جس میں آپ نے جو بتایا اس وقت، اس کی
اس کا ثبوت ہم وہاں دیکھتے ہیں. اب میں اگر یہ آیت پڑھوں جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے. پھر آگے جا کے آیت میں یہ لکھا ہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے. اب جو علماء ہیں آج کل کے وہ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کی تفسیر میں نے کافی قرآن تفسیر پڑھی اور میں نے دیکھا کہ آج کل جو علماء ہیں وہ اس آیت کو نہیں سمجھا سکے ہیں، کیونکہ اس آیت میں خدا کیا کہتا ہے؟ خدا جو ہے وہ ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ ان کی اولاد اور ان کے مال میں سے حصہ لو اور ان کے ساتھ مل جاؤ اس میں. تو کس طرح سے ابلیس مل گیا اس میں؟ اب اگر ہم اور باقی جو مذاہب کی کتابیں ہیں جن میں بہت سا ثبوت موجود ہے، حقیقت کا جو ثبوت ہے وہ اور کتابوں میں بھی موجود ہے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے بھی ہیں، جن کا تھوڑا تھوڑا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں تھوڑا سا مینشن یا ذکر ہوتا ہے، لیکن زیادہ وضاحت اور کتابوں میں بھی موجود ہے. اور اسی وجہ سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو باقی پرانی کتابیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، انجیل، توریت ایسی کتابوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ ان کتابوں میں کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے ان کو، یہ خراب کتابیں ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک میں ہی یہی بات موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم اور انبیاء اور رسول کی جو کہانیاں ہیں وہ کہاں سے پڑھیں، کیسے ہم اور جانیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور قرآن پاک میں آیت آئی کہ ان سے کہو کہ وہ اہل ذکر سے پوچھیں. تو اہل ذکر یعنی کون؟ یعنی جو انجیل اور توریت کو پڑھنے والے تھے اس زمانے کے، جو عیسائی تھے یا یہود تھے، وہ جانتے تھے ان باتوں کو، ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود تھیں. تو رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، کہا کہ لوگوں سے کہو کہ وہ اہل ذکر سے پوچھیں کیونکہ باقی تفصیل ان کی کتابوں میں موجود ہے. جی بالکل، کچھ بدعنوانی موجود ہو سکتی ہے، کیوں نہیں موجود ہو سکتی ہے، کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں کچھ سچائی بھی موجود ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے، اور میں ایک اور بی بی زہرا میں بس ایک اور حدیث کی طرف اگر ہم دیکھیں کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ قائم آل محمد کا ظہور ہو چکا ہے، اور ہم یہ بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ حدیث کی کتابوں میں ان کی نشانیاں موجود ہیں. ایک بہت ہی خاص نشانی قائم آل محمد کی وہ یہ ہے کہ وہ ہر مذہب کی کتاب کو لے کر اس میں سے سچائی نکال کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہر مذہب کی کتاب میں جو سچائی موجود ہے وہ باقاعدہ اور کتابوں میں ملتی جلتی باتیں موجود ہیں، کیونکہ وہ سچائی جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچائی جانتے ہیں. اور یہی بات اگر ہم دیکھیں قرآن میں، جس طرح سے یہ ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ جان اور اولاد کے ساتھ مل جاؤ، ان میں حصہ لو، تو اس آیت کی تفصیل ایک اور کتاب سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہودیوں کی کتاب جسے کہتے ہیں اساطیر الیہود، اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں لیجنڈز آف دا جوز. اور اسی کتاب میں بی بی زہرا جس طرح سے آپ نے سمجھایا کہ کس طرح سے قابیل کی پیدائش ہوئی، اس کتاب میں تفصیل سے یہ قصہ موجود ہے. ابلیس نے جو وعدہ اللہ سے لیا تھا کہ میرے نسل میں 2 ہوں گے، تیرا 1 ہوگا، تو اس نے پورا کیا. اس نے جا کر کہ یہ جو ہے جن کا بنا ہوا تھا، کا بنا ہوا تھا، ہر روپ بنا لیتا ہے. جو ابلیس ہے نا ہر روپ میں آتا ہے. اس نے اپنے مرد کا روپ بنایا اور اماں ہوا سے ہم بستر ہو گیا. اماں ہوا حملہ ہوگی کس سے؟ شیطان جو ابلیس ردیا گیا تھا اس سے حملہ ہوئی. اب آدم علیہ السلام کو جب اماں ہوا کا وہ وقت نزدیک آیا، درد شروع ہو گئی، اتنا پین شروع ہوا کہ اماں ہوا نے چیخیں مارنی شروع کر دی. تو اللہ سے توبہ اور دعائیں مانگنے لگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تیری توبہ میں نہیں قبول کروں گا. کہتے ہیں اتنی چیخیں ماری کہ اس کی آواز آدم علیہ السلام تک جا پہنچی. آدم علیہ السلام نے کہا یہ تو میری ہوا کی آواز ہے. انہوں نے توبہ قبول کی، کیونکہ اس وقت جب آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھایا تھا نا، تو آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو دل میں تھوڑا فخر ہوا کہ میں پہلا انسان پیدا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے عرش کے نیچے دیکھ کیا لکھا ہے. اس وقت آدم علیہ السلام نے اس عرش کے اوپر لوح محفوظ پر جو لکھا دیکھا
تو اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر مام علی کا نام، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کا نام، مام حسن مام حسین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو فخر نہ کری، میں انہیں نور سے پیدا کیا ہے، یہ نور سے بنے ہیں. جب کبھی مصیبت پڑی، جب کوئی طرف سے خطا ہوئی تو ان کا واسطہ دے کر، محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر ہم بھی دعا مانگتے نہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے. آدم علیہ السلام نے جب ان کو یاد آ گیا تو انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. پھر اماں حوا کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. اب عقیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مائی حوا کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو جو لعنتی سا قبیل پیدا ہو گیا، ابلیس کی اولاد. ایسے سلسلہ ابلیس کا چلا. کہاں پر مکا؟ جب ابلیس نے قابیل جو لعنتی پیدا ہوا تھا اس نے، پھر اس کے بعد اماں حوا کو آبیل پیدا ہو گئے. اب سلسلہ کہاں سے چلا، کہاں سے غلطی ہوئی، ایک غلطی کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام وہی جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہو کہ نذرانہ کریں، نذرانہ مانے کوئی قربانی کریں. آبیل اور قابیل جو آبیل تھا اس نے یہ بیر بکریاں پالی ہوئی تھی. اس نے ایک جانور کو اس وقت کہتے تھے کہ آگ پہ رکھ، جو آگ جس پہ کو چھو لے اس کی قربانی قبول ہے. جب قابیل جو ہے کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے جو ناج تھا وہ رکھا، آبیل کی قربانی قبول ہوگی. یہاں پر دونوں بھائیوں کو آپس میں اختلاف ہو گیا، ایک دوسرے کو نفرت کرنے لگے. تو آبیل نے قابیل کو قتل کر دیا. کس نے کروایا؟ یہ سب ابلیس نے. ابلیس کی نسل تھی تو ابلیس والا کام کیا. آدم کی اولاد کبھی نہیں کر سکتی. ایک کہاوت ہے نا کہ ان کو ان کے پھلوں سے جانو، ان کے پھلوں سے، ان کے کام سے، ان کے اعمال سے. تو قابیل کا یہ جو عمل تھا قتل کا، کیا یہ کوئی آدمی عمل ہے؟ بالکل نہیں، یہ ابلیس کا عمل تھا. جی. آج قیام آل محمد آئے ہیں تو ہر کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ اصلیت کیا ہے، پر انسان بھول گیا ہے کہ قیام آل محمد آئیں گے. انہوں نے نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ کیا ہوگا دنیا میں. ہر چیز، ہر جراثیم ان کے سامنے ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کتنا ظلم ہے. بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بنا ہوا. وہ ابیل قبیل والا قصہ ہے نا، کتنے انسان ایک پہچان ہی نہیں رہے ایک دوسرے کو، بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا. رشتہ داریوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، دین کی وجہ سے، کہ دین اصلیت اور سچائی کسی کو ہاضم ہی نہیں ہوگی. اور اس قصے کو اگر ہم دیکھیں صحیح سے، اور ہم دیکھیں کہ کس طرح سے قابیل، باقاعدہ ثبوت موجود ہے اب کہ قابیل ابلیس کا بیٹا تھا. تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت گمراہی کیوں موجود ہے اور تاریکی کیوں موجود ہے. یہ وجہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی تو اسی نسل سے خرابیاں اور تکلیف اور قتل جیسے اعمال شروع ہوئے، بلکہ قابیل کی اولاد اور حابیل کی اولاد کے درمیان جنگ شروع ہوئی. اور ایک ایسی جنگ جس میں جو خلافت کی کرسی، جس میں خلیفہ کو بیٹھنا چاہیے، وہ کرسی ابلیس کی اولاد چاہتی ہے کہ وہ لے لے اپنے لیے. جس طرح سے ابلیس نے چاہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے زیادہ رینک یا زیادہ علم والا ہو یا وہ کرسی لے لے. ابلیس اور آدم کے بیچ میں جو لڑائی شروع ہوئی انسانیت کے بالکل شروع میں، وہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ قابیل کی اولاد اور حابیل کی اولاد دونوں کے درمیان یہ جنگ جاری ہے. اور ہم اس چیپٹر سے یہ دیکھتے ہیں کہ شروعات کیسے سمجھ سکتے ہیں. اور بالکل چیپٹر میں کے آخر میں ایک حصہ ہے، انجیل کا حصہ ہے جو میں پڑھنا چاہ رہی ہوں، جس میں وہ ابو صادق علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اللہ تھے، انہوں نے کیسے لوگوں کو دکھایا اسی بات کو اپنے بہت ہی اچھے الفاظ میں. تو میں اگر کتاب یوحنا سے ایک حصہ پڑھنا چاہ رہی ہوں، تو اس میں یہ لکھا ہے، انہوں نے جواب میں، اور یہ ایک گفتگو ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کو انکار کر رہے ہیں، جو ان کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں. انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے.
جی. تو عیسیٰ نے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے حساب سے کام کرتے. جی. لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی بات بتائی جو خدا سے سنی. جی. تو ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا. جی. تم اپنے باپ کی طرح کام کرتے ہو. انہوں نے اس سے کہا, لوگوں نے پھر عیسیٰ سے کہا ہم حرام کے پیدا نہیں ہوئے. جی. ہمارا ایک باپ یعنی خدا ہے. خدا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام نہیں سنتے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو. جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو. یہ کتنی خوبصورت بات ہوئی ہے اس وقت. دیکھیں بہت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بات ہے. جی. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہر نبی سچائی لے کر آیا ہے. جیسے صادق علیہ السلام سچائی بتا رہے ہیں, سچائی لے کر آئے ہیں نا. دنیا کیا کرتی ہے؟ شک کرتی ہے. دنیا جب بھی کوئی نبی آیا ہے, پیغمبر آئے, رسول آئے, امام آئے, کسی جگہ یہ ثبوت دیں کہ ان کی زندگی میں انہوں نے ان کو مانا جب پھولوں کے ہار بنائے. یہی مانا نہ کہ تم جھوٹے ہو, تم نہیں, ہم ہیں, ہم بتوں کو پوجیں گے, ہم یہ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جو بات ایویں تینوں نا خلیل اللہ کو انہوں نے کہا. دیکھو ہر کتاب میں کلمہ ایک ہی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لا الہ سے شروع ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ, خلیل کا مطلب وہ اللہ کی ہر بات, خواب پہ بھی انہوں نے سچ مان لیا کہ اللہ کا جو دوست حکم ہوا. یہ بھی لا الہ سے شروع ہوا, انہوں نے بھی کہا کہ اس کو مانو. پھر آ گیا کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا, لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرتے تھے. پھر آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کا, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. پھر آ گیا ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سب یہاں سے شروع ہوئے. کس نے مانا؟ کتابیں آئی, اولو العزم نبی بنے. تو کو آدم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ نے خلیفہ بنایا. تو اس غلطی کی وجہ سے وہ نہیں بن سکے. اولو العزم میں سے وہ عزم نہیں پایا اللہ نے, اولو العزم نہیں بنا, لیکن خلیفہ رہے. خلیفہ رہے کیونکہ دنیا کا نظام ہی ان سے ہی چلنا تھا, ان سے ہی چلا. بے شک. تو آج بھی جو آدم کی اولاد الحمدللہ ٹھیک ہے, جو ابلیس کی ہے وہ مانے کوئی نہ مانے, ان کے کرتوتوں سے پتہ چل جاتا ہے. جی ہاں, یہ آدم کی اولاد ہے یا یہ ہے. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں ابا صادق علیہ السلام میں, جو ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم ان کی مور اور مینر جو دکھا رہے ہیں, وہ تو آپ کو تو آل محمد ہے نا, جو ہمیں مور اور مینر سکھا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں ان پہ. شک کی وجہ سے لوگوں کو پڑا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب ادھر اندر داخل ہوگی تو پتہ چلے گا نا. یہی میں کہنے والی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ سنتے سنتے دل نرم ہو جاتے ہیں. لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ محمد اور آل محمد کے اخلاق کے ہیں. ابا صادق علیہ السلام ان کے علم کے ساتھ آئے ہیں, اور انشاءاللہ اسی پروگرام کو دیکھ کے بس میری خواہش یہی ہے وہ بی بی زہرا کہ ہم دکھائیں لوگوں کو کہ یہ علم جو غایت الحکیم کی کتاب, اس میں کس طرح کا علم موجود ہے. آپ چاہیں, اگر جو ناظرین چاہیں تو وہ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ, جو کہ ہم ڈسکرپشن میں ڈالیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے پاس ایک ٹیلی گرام گروپ بھی موجود ہے جس میں آپ جا کے جوائن کر سکتے ہیں. آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں, کوئی کامنٹس ہو, آپ جا کے اس ٹیلی گرام گروپ میں آپ جوائن کر کے ہم سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں. ہم ڈسکرپشن میں سارے لنکس ڈالیں گے انشاءاللہ. اور اسی شو میں جو بھی ہم نے ریفرنسز بتائی ہیں وہ سب کے سب آپ ڈسکرپشن باکس میں پڑھ سکتے ہیں. اور بہت ہی اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے بی بی زہرا اس الحمدللہ. بس صادق علیہ السلام کی سب مہربانی ہے. الحمدللہ. ہم کون ہوتے ہیں بیٹھ کر کسی کو بتانے والے؟ یہ ان کی دیا ہوئی یہ علم ہے جو ہم بتا رہے ہیں. بس اللہ کی مہربانی ہے. اور انشاءاللہ ہم بہت سی شو کریں گے. یہ کسی کی مجبوری نہیں کر رہے, یہ مجبوری کی بات ہی نہیں. اب میں یہ علم سیکھنے کی حیثیت ہوئی وہ سیکھ جائے گا, وہ آئے گا. بس ہم تو دعا کرتے ہیں سب آئیں, بس صادق علیہ السلام کی زیارت کریں اور سب بس صادق علیہ السلام کو سمجھیں کی بات ہے.
بس انشاءاللہ اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے پہلے چیپٹر کی وضاحت دی ہے اس وقت ہم اور بھی چیپٹرز کی وضاحت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جی الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.